سورہ بقرہ آیت 186 میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے رسول، جب میرے بندے میرا حال تم سے پوچھیں تو کہہ دو کہ میں ان کے پاس ہی ہوں، اور جب مجھ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو میں ہر دعا کرنے والوں کی دعا سن لیتا ہوں، مناسب ہو تو قبول کرتا ہوں۔ انہیں چاہیے کہ میرا بھی کہنا مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ اب اس آیت کو سمجھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ اس آیت میں ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں تمہارے پاس ہوں اور تمہاری دعا سن لیتا ہوں، تو آپ کس وہم اور گمان میں جی رہے ہو سکتا آپ کی آزمائش دعا میں ہی رکھی ہو۔ وہ تمہیں آزما رہا ہے، اور یاد رکھیں اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بہت سے ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو ضد میں لے لیتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں اس کی اندر کی آتما سے آواز آتی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، پر وہ نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کے وہ اندر کی روح کی آواز نہیں سنتے، نظر انداز کر دیتے ہیں اور اللہ کی رضا کو نہیں سمجھتے۔ یاد رکھیں، دعاؤں کی منزل آسان نہیں ہوتی۔ اس کا ایگزامپل ہم یعقوب علیہ السلام کی زندگی سے بھی لگا سکتے ہیں، کیسے انہیں دعاؤں میں اللہ نے لگایا۔ ان کا دل کہہ رہا تھا کہ اللہ انہیں یوسف علیہ السلام سے ضرور ملوائے گا، اور کئی عرصہ ہو گیا۔ جب یوسف علیہ السلام سلطنت کے راجہ بن گئے، پھر انہیں یعقوب علیہ السلام سے ملوایا۔ اب آپ یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں، چاہے وہ پہلے بھی ملوا سکتا تھا نا، پر دیکھیں اللہ نے کتنی پلاننگ سے ایک دم کیسے وہ تھے، کس کے پاس بڑے پلے، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے کر کے پھر بڑے ہوئے، پھر ایک سلطنت کے راجہ بنے، پھر اس کے بعد کتنی باریک پلاننگ ان سے ملوایا۔ چاہے تو پہلے بھی ملوا سکتے تھے نا۔ آپ اللہ کی پلاننگ کو سمجھیں۔ آپ ضد کر بیٹھتے ہیں کہ ابھی دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی، ابھی ظاہر کیوں نہیں ہو رہی۔ وہ اس لیے نہیں ہوتی ہے کیونکہ اللہ جو پلاننگ کرتا ہے وہ بیسٹ پلاننگ ہوتی ہے۔ جب دعا ظاہر ہونے والی ہوتی ہے تو اللہ خود اشارے دے گا، اور دعاؤں کا سفر آسان نہیں ہوتا۔ اگر جو دعا آپ مانگ رہے ہیں وہ دل سے نہیں جا رہی تو سمجھ لو وہ دعا آپ کا نصیب ہے۔ یہ آپ کا ٹیسٹ ہے کہ اللہ پر یقین، توکل کا۔ اللہ کی رضا مانگا کرو دعاؤں میں، کیونکہ اس کی رضا میں ہماری بہتری ہوتی ہے۔ اس سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔